غوث و خواجہ کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں. ہندوستان کے مسلمانوں سوچا 30 سال سے زائد عرصہ غریب نواز انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے زندگی گزارتے ہیں. کس لیے؟ کہ دین تمہارے گھر تک پہنچے. کیا اس 30 سالوں کے اندر بارش نہیں ہوئی ہوگی راجستھان میں؟ گرمی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ اپنے بزرگوں کی محنتوں کو بھول گئے؟ 90 لاکھ نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ سرکار غریب نواز کی محنتیں. کیسی محنتیں؟ 3 دن کے بعد 3-4 لقمے کھاتے تھے، وہ بھی روٹی کا سوکھا ٹکڑا. مرغ مسلم بریانی اور ایک سے کھانے کھا کر عیاشی کرنے والوں، جب ہم پاپ کرتے ہوں گے تو غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آج ہمارے پاس سب ہے، دین کہاں ہے؟ بتاؤ دین کہاں ہے؟ شادیوں میں دین ہے، میتوں میں دین ہے، مسجدوں میں بھی دین ہے، ہماری زندگیوں میں دین ہے. پوری دنیا میں دین نافذ کرنا چاہتے ہو؟ ارے اپنے 5 اور 6 فٹ کے وجود پر تو پہلے دین نافذ کر کے بتاؤ، پھر شہروں میں دین نافذ کر کے بتانا. خود کے وجود پر صرف تیری حکومت ہے، جس کے وجود پر تیری اور صرف تیری حکومت ہے. تیرے گھر میں صرف تیری حکومت ہے، جس گھر میں صرف تیری حکومت ہے اس میں تو دین نافذ نہ کر سکا اور شہروں میں دین نافذ کرنے نکلا ہے. تیرے وجود پر 5-6 فٹ کے وجود پر بتا کسی اور کی حکومت ہے؟ تیری حکومت. جہاں تیری حکومت ہے وہاں دین نافذ نہیں کر سکا اور افریقہ میں دین نافذ کرنے نکلا، برطانیہ میں دین نافذ کرنے نکلا. اور دین کے نفاذ کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، اگر تیرے دل میں دین کی محبت ہوتی تو پہلے تو اپنے وجود پر دین کی حکومت نافذ کرتا. تو فجر کی وقت میں سوتا نہیں پڑا رہتا میرا بھائی، تو اٹھ کر مسجد جاتا تاکہ تجھے احساس ہوتا کہ میرے وجود پر دین کی حکومت ہونی چاہیے. چہرے سے داڑھی منڈا کر تو گٹروں میں نہیں پھینکواتا، بلکہ تو سوچتا کہ میرے وجود پر دین کی حکومت ہونی چاہیے. تو سونے کی انگوٹھیاں نہیں پہنتا، سونے کی چین پہن کے اتراتا نہیں پھرتا، بلکہ تو سونا اتار کر عورتوں کو پہنا کر کے بتاتا کہ میرے وجود پر، آج ہمارے وجود پر دین کی حکومت نہیں. حسد ہم کریں، بغض ہم کریں، تکبر ہم کریں، نمازیں ہم چھوڑیں، کچھ دین یاد ہے، دھرم یاد ہے، مذہب و مسلک یاد ہے؟ کچھ نہیں. رونا تو یہ ہے بھائیوں کہ نکاح کے وقت کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. اب تو واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کا دور ہے، قاضی کلمہ پڑھا رہا ہے، دولہا کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے. میں سوچتا ہوں یا اللہ، جو شادی کی خوشی میں قاضی کے پڑھانے سے کلمہ نہ پڑھ سکیں، وہ موت کی تکلیف میں کیا کلمہ پڑھ پائے گا؟ بغیر کلمہ پڑھتے مرو گے، بغیر کلمہ پڑھتے مرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ انٹرنیٹ دیکھتے دیکھتے سوتے ہو اور اٹھتے ہو تو واٹس ایپ کی فکر میں اٹھتے ہو. کیا ہوگا؟ مرنا ہے بھائیو، مرنا ہے. یہ جلسے لطیفے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسے پبلک دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسے ہنسانے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسے اسٹیج پر جھگڑا کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ جلسے تو مقصد یاد دلانے کے لیے ہیں. دنیا میں کیوں آئے تھے یاد کرو. مرو گے، مرنا ہے. روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے. میری ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. میری بہنوں، تمہیں بھی موت آئے گی. اللہ تم سب کو لمبی عمر دے، تمہیں بھی لمبی، سب کو لمبی عمر دے. لیکن کتنی بھی لمبی عمر پاؤ، مرو گے، قبر میں جاؤ گے. قبر میں سونا ہے، کچھ نہیں لے کے جاؤ گے. کروڑوں جما لو، اربوں جما لو، خربوں سب چھوڑ کے جاؤ، سب یہیں رہ جائے گا. دلی تک مال کمانے کے لیے جانے والوں، یہی رہ جائے گا مال. کلکتہ اور سعودی تک مال کمانے کے لیے جانے والوں، جاؤ مال کماؤ، ہم منع نہیں کرتے، لیکن یہی رہ جائے گا. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ بہت اچھے سے سن رہے، توجہ سے سن رہے بہت، لیکن ایک جملہ سن لو، سن لیں. جو مال کمانے دلی، کلکتہ، ممبئی، دبئی اور سعودی تک گئے تھے، وہ مال یہی چھوڑ کے جاؤ گے. لیکن جس نیکی کو کمانے کے لیے بستر چھوڑ کے مسجد تک نہیں جاتے نا، وہ نیکی تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی. بھائیو، جسے قبر میں جانا ہے اس کے لیے 10 منٹ نہیں نکال رہے ہو، اور جسے قبر میں ساتھ نہیں لے جانا ہے اس کے لیے 12 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، 10 گھنٹے. یہ سب لوگ عیش کریں گے بھائیو، عیش. جتنا مال کما رہے ہو نا، بچوں میں بٹے گا، بچوں میں.
داماد اس پہ مزے کریں گے، بلکہ داماد دھمکیاں دیں گے تمہاری بیٹیوں کو، جا تیرا باپ مر گیا حصہ لے کر آ تاکہ ہم عیش کریں۔ اسی دن کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، اسی دن کے لیے سود کے دھندے کر رہے ہو، اسی دن کے لیے کسی کا مال چھین رہے ہو، اسی دن کے لیے آوارگی کر رہے ہو۔ بتاؤ، سب چھوڑ کے جاؤ۔ کیا سوچتے ہو یہ بچے میرے تمہارے مرنے کے بعد کام آئیں گے؟ بھائیو، بچوں کا حق ادا کرو، ان پہ ظلم مت کرنا، پیار بھی کرو، لیکن یہ آج کل کے بچے اتنے بدماش ہو گئے ہیں، ہم نے تربیت نہیں کی۔ 24 گھنٹے باپ کو ایک فون نہیں کرتے۔ ابا کیسے ہو؟ جو جیتے جی تمہاری خیریت کے لیے فون نہ کریں، وہ مرنے کے بعد تمہاری قبر پر آ کر اصالے ثواب کریں گے؟ پیر صاحب لوگ اس دھن میں ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے مریدین ان کے لیے اصالے ثواب کریں گے۔ بھائیو، آج کے مریدین اتنے بدماش ہے، زیادہ تر، سب کی بات نہیں کرتا، کہ پیر اگر بیٹی کی شادی میں نکاح پڑھانے نہ آئے تو پیر سے بیعت توڑ کر کے فوراً پیر بدل کر کے دوسرے سے مرید ہو جاتا ہے۔ آج کل یہ حال کس سے دل لگا رہے ہیں؟ میری باتیں کڑوی ضرور ہے، لیکن میں سچی بات کر رہا ہوں۔ پیروں کو چاہیے مریدوں سے دل نہ لگائے، خطیبوں کو چاہیے سننے والے سامعین سے دل نہ لگائے۔ یہ ابھی تعریف کر رہے ہیں، پیٹھ پیچھے جا کے بولیں گے حضرت تو یہ کہہ رہے تھے، حضرت وہ کہہ رہے تھے۔ کوئی کسی سے دل نہ لگائے۔ دل لگانا ہے آمینہ کے لال سے لگاؤ، پیار سب سے کرو، محبت سب کو دو، لیکن دلدار سے لگاؤ، دل صرف ایک سے لگاؤ۔ یہ بے وفاؤں سے دل کیا لگا رہے ہو؟ جو جانے وفا ہے اس سے دل لگاؤ۔ بھائیو، کوئی قبر میں نہیں آئے گا، جانے وفا آمینہ کا لال قبر میں آنا ہے۔ میرا وقت ہو چکا، میں بات سمیٹ لوں، چلیں جلدی سے۔ تو جس وقت ہلاکو اور چنگیز کو اللہ نے مسلط کیا، انہوں نے بہت مار ڈالا۔ جب مسلمان مرے لاکھوں مر گئے، تو پھر ان کو مولانا روم جیسے لوگوں نے جھنجھوڑا، عارف رومی جیسے لوگ، شیخ شہاب الدین سہروردی جیسے لوگ، شیخ ہاشم الگیلانی جیسے لوگوں نے جھنجھوڑا، سدھرو سدھرو سدھرو، توبہ کرو۔ تو توبہ کرنے لگے۔ جب توبہ کرنے لگے تو پھر حالات بدلنے لگے۔ چنگیز مر گیا، ہلاکو بچا تھا، اس کا پوتا، چنگیز خان کا پوتا ہے ہلاکو خان۔ یہ کیسے مارتا تھا مسلمانوں کو پتہ ہے؟ قطار میں کھڑا کرتا تھا۔ توجہ کرنا، ہلاکو کیسے مرا سن لو۔ قطار میں کھڑا کرتا تھا، اور قطار میں کھڑے کر کے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا تھا، ایک تلوار کے وار میں سب کی گردن اڑا دیتا۔ اب وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنی اپنی سزا بھگت رہے تھے۔ ایک دن ایک شہر میں پہنچا، اور پہنچ کر کے سب مسلمانوں کو، جوانوں کو کھڑا کیا۔ اس میں ایک بوڑھا بابا بھی تھا، ایک بوڑھا بابا بھی تھا۔ تو جیسی پہلی صف میں اس کو کھڑا کیا، تو جیسی کاٹتے 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 آیا، تو جب اس کی باری آئی تو وہ فوراً دوسری صف میں چلا گیا، بچ گیا۔ ہلاکو نے اس کی مزہ لینی چاہیے کہ دوسری صف میں تو کھڑا ہی ہے، اس کو کٹ نہیں ہے۔ دوسری صف میں پھر گیا تو وہ تیسری صف میں چلا گیا، اس کی باری آئی، چوتھی صف میں چلا گیا۔ ساری صفیں تو ختم ہونی تھی، ساری صفیں ختم ہو گئی، اور وہ پیچھے ہو گیا۔ اب اکیلا بچا وہ بابا، اکیلا بچا۔ ہلاکو کے ہاتھ میں سیب تھا، سیب، وہ ایسے سیب اچھال رہا تھا اور لوگوں کو کاٹ رہا تھا، اچھال رہا تھا، کاٹ رہا تھا۔ اب اس نے سوچا سب کٹ گئے، سب کی گردنیں مار دی گئی، اکیلا یہ بابا بچا، یہ ہوشیار بڈھا ہے۔ تو اس نے کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے خاموش نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کو کہتے ہیں خاموش بد دعا۔ یہ بڑی بھیانک ہوتی ہے، اسی لیے کتوں کو بھی مت مارا کرو، بلیوں کو بھی مت مارا کرو، مرغیوں کو بھی مت مارا کرو۔ بد دعا بڑی خطرناک چیز ہے، اور بد دعا کسی مظلوم کی ہو قبول ہوتی، مظلوم کی بد دعا سے عرش بھی ہل جاتا ہے،
عورتوں پر، بیٹیوں پہ ظلم کرنے والوں، بچوں پہ ظلم کرنے والوں، پڑوسیوں پہ ظلم کرنے والوں، سوچو جب ہلاکوں نے کہا تجھے کون بچائے گا تو اس نے خاموش نظر سے آسمان کی طرف دیکھا، پھر نیچے کیا، پھر دیکھا، پھر نیچے کیا، پھر دیکھا، پھر نیچے کیا. اس نے سوچا اب اس کو کھیل کھیل کے ماروں گا. تو سیب ایسے اچھالتا اور پھر گھوڑا دوڑاتا، وہ آسمان کی طرف دیکھتا، پھر نیچے، پھر آسمان کی طرف. بس اس بابا پر اس نے گھوڑا دوڑانے کے لیے حملہ کرنا چاہا تو کیا دیکھا کہ جیسے اس نے سیب اچھالا تو سیب ادھر کی بجائے ادھر پہنچا. جب اس نے ہاتھ بڑھانے کے لیے ایسے کیا اس کا بیلنس مس ہو گیا اور اس کا ایک پیر گھوڑے کی زین میں الجھا، گھوڑے کی زین میں الجھا، نیچے گرا. اس کا گھوڑا تیزی سے دوڑا اور اتنا دوڑا کہ اس کا سر پٹک پٹک کر کے وہ مر گیا. یہ منظر دنیا نے دیکھا. یہ ہے خاموش بد دعا کا نتیجہ جو آج ہر مسلمان روزانہ لے رہا ہے. کبھی اپنی ساس کی، کبھی اپنی ماں کی، کبھی اپنے سسر کی، کبھی اپنے بھائی کی، کبھی اپنی بہن کی، کبھی اپنی بیوی کی، کبھی اپنے بچوں کی. یہ ظلم کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی. امام حسین نے یہی بتایا. امام حسین کربلا میں آئے، امام حسین لڑے نہیں، اس لیے کہ اگر امام حسین لڑتے، صرف لڑتے، صرف لڑ لیتے، ایک بھی بچ کے نہیں جاتا. امام حسین اپنی مظلومیت بتانے کے لیے آئے تھے، یزید کے چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے آئے تھے. کیا آپ میدان میں آئے، بیٹے شہید، بھائی شہید، بچے شہید، بھتیجے شہید، آخری میں خود بھی شہید ہو گئے. جب امام شہید ہوئے تو یزید نے کیا سوچا؟ اب میں حکومت کروں گا، ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی، جو چاہوں گا کروں گا، مجھے روکنے والا کوئی نہیں. میں پورے 3 بر اعظموں کا اکیلا بادشاہ ہوں، مشرق سے لے کے مغرب تک میری حکومت ہے، اب میں ظلم کروں گا. لیکن آپ نے دیکھا صرف 3 سال یزید حکومت کر سکا، 3 سال. اور 3 سال کے بعد ابھی 3 سال بھی اس کی پوری حکومت نہیں ہوئی تھی. 5 سال تو لوگ کر لیتے ہیں، یزید کو تو پورے 5 سال بھی نہیں ملے، صرف 3 سال اس نے حکومت کی اور وہ مرا. کتنی بدترین موت مرا پتہ ہے یزید؟ ظلم کا انجام دیکھو. آج میرے بھائیوں ہم ظلم کر رہے ہیں، ظلم سے توبہ کرو. یزید کیسے مرا؟ یزید کو ایک لڑکی نے مارا، یزید ایک لڑکی کے ہاتھ سے مرا، پیاسا مرا. کئی دن تک اس کی لاش نہیں ملی. جب لاش ملی تو اس کے اندر کیڑے چل رہے تھے، اس میں بدبو آ رہی تھی. عقد الفرید کی روایت کے مطابق یزید کا ایک دوست تھا جس کو دنیا سرجون کے نام سے جانتی ہے، ابن سرجون. اللہ اکبر. اتفاق سے ایک عیسائی لڑکی تھی، اس عیسائی لڑکی کے ساتھ یزید کا دل لگ گیا اور وہ بہت خوبصورت تھی، چتر تھی، چالاک تھی. وہ یزید بہت موٹا تھا، اتنا موٹا کہ اٹھنے بیٹھنے میں اس کو دقت تھی اور اس کے بدن پر سور کی طرح بڑے بال تھے، کثرت سے بال تھے. بہت رنگ اس کا گورا تو تھا لیکن بہت بھدا تھا، بہت دور تک چل نہیں سکتا تھا، دوڑ نہیں سکتا تھا. شراب بہت پیتا تھا، کھاتا بہت تھا، عیاشی کرتا تھا. ہر دن اس کے بستر پر کوئی نئی لڑکی چاہیے تھا. اس نے ایک عیسائی لڑکی خوبصورت تھی، دل لگا لیا، لیکن وہ لڑکی یزید کو نہیں چاہتی تھی. ظاہر سی بات ہے انسان اگر صحت مند ہو تو خوبصورت لگتا ہے، نہ بہت بالکل پتلا دبلا اچھا لگتا ہے، نہ بہت بھدا اچھا لگتا ہے نا. انسان میانہ ہو، درمیان ہو تو اچھا لگتا ہے. تو ایسا ہی تھا، بہت موٹا ہو گیا تھا، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی. وہ لڑکی اس کو بہت رسپانس نہیں دیتی تھی، لیکن بادشاہ تھا اس لیے اس کا انکار بھی نہیں کر سکتی تھی. ابن سرجون کو وہ بہت چاہتی تھی اور وہ بھی یہودی تھا. دونوں کا معاملہ بہت ملتا جلتا تھا، وہ عیسائی تھی، وہ یہودی تھا. اس میں کیا ہوا، بلکہ کچھ لوگوں نے اس کو بھی کتابوں میں عیسائی لکھا ہے.
بہرحال اختلاف روایت ہے، میں زیادہ لمبی نہیں کرتا. ایک دن، اور یہ اس کا بچپنے کا دوست بھی تھا، کربلا کے مارکے میں اس کا بھی ہاتھ تھا. ابن سرجون نے جیسے اس لڑکی کو کہا کہ یزید سے تیرے تعلقات بڑھتے ہوئے لگ رہے ہیں، وہ شاید تجھے بخشے گا نہیں. اس نے کہا میں اس کا قصہ تمام کر دوں گی. پھر اس کے بعد اس نے یزید کو کہا یزید میرا دل چاہتا ہے تمہارے دربار کے اندر کچھ کرنے کی بجائے ہم جنگلوں کی سیر کریں، اور تمہارا لشکر اس میں مخل ہوتا ہے، اس لیے لشکر ساتھ نہیں رہنا چاہیے. پھر اس نے کیا کیا، اس نے یزید کو ورگلایا. یزید تیار ہو گیا. عیاش تو تھا ہی. اور ایک بات یاد رکھنا، عیاش لوگوں کا بہت برا خاتمہ ہوتا ہے. آج کل کچھ لڑکے ہمارے درمیان بھی ایسے ہیں، وہ لڑکیوں کو فریب دیتے ہیں، محبت کے جال میں پھانستے ہیں، پھر ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں، آبرو ختم کر کے پھر کسی دوسرے کے تلاش میں، پھر کسی تیسرے کے تلاش میں. آج کل لڑکے یہ گندگی کر رہے ہیں. یاد رکھو، مجھے یہ سب باتیں کرنے کا شوق نہیں، میرا اللہ جانتا ہے. میں نجی محفلوں میں بھی محتاط گفتگو کرنے کا عادی ہوں الحمدللہ، لیکن مجبور ہیں. قوم جب بیمار ہو جائے تو پھر اس کو سدھارنے کے لیے جلسوں میں یہ بات نہ کروں تو کہاں کروں. میرا دل تڑپتا ہے، میں تمہیں کیا کہہ دوں. واللہ میرا اللہ نیتوں کو جانتا ہے. اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ تمہارے پیر پکڑنے سے تم سدھر جاؤ گے تو میں ایک ایک آدمی کے پیر پکڑ کے کہتا کہ سدھر جاؤ. ورنہ قبر کی دنیا بڑی تاریخ ہے، قبر میں بڑا سخت عذاب ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرو. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. بھائیو سوچو، جو عورتوں پہ بد نظری کرتا ہے، جب اس کو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا تو جو لوگ زنا کرتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا، جو لوگ شراب پیتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا، جو لوگ جوا کھیلتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. اس لیے بھائیو مرنا ہے، موت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو. اللہ کو منہ دکھانا ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو، اللہ سے صلح کر لو. بہت دور ہو گئے اللہ سے، اللہ ناراض ہو گیا ہم سے، اللہ کی رحمتیں روٹ گئی ہم سے. اللہ کو منا لو، تھوڑا وقت نکال لو. سب کو ٹائم دیتے ہو، دوست ناراض ہو جائے اس کو جو ہے وہ اللہ اکبر ٹی پوائنٹ پہ لے جاتے ہو، کافی پی پی پلا پلا کر اس کو مناتے ہو. کبھی ہاتھ پکڑتے ہو، کبھی پیشانی کو چومتے ہو، کبھی پیر پکڑتے ہو، کبھی گفٹ دیتے ہو. دوستوں کو منا رہے ہو، بیویوں کو منا رہے ہو، بروٹے بچوں کو منا رہے ہو، ارے اپنے سیٹھوں کو منا رہے ہو، سب کو منا رہے ہو. اللہ کو بھی منا لو، اس کو بھی کوئی گفٹ کرو، اس کو بھی کوئی گفٹ دو، اس کو بھی کوئی گفٹ پیش کرو. کیا پیش کرو گے اللہ کو؟ اس کو چائے تو نہیں پیش کر سکتے، اس کو کافیاں تو نہیں پیش کر سکتے، اسے کھانے اور کپڑے تو نہیں پیش کر سکتے. کیا پیش کرو گے اللہ کو؟ میں براز بتا دیتا ہوں، بہت قیمتی گفٹ بتاتا ہوں. اس کو بہت پسند ہے، اس کو بہت پسند ہے، اس کے یہاں اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ہے وہ؟ عاجزی کے آنسو ہے، وہ ندامت کے آنسو ہے. جب یہ آنسوؤں کے موتیوں کو رات کے آخری حصے میں مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو پیش کرو گے کہ مان جا اللہ، مان جا اللہ، وہ مان جائے گا، وہ راضی ہو جائے گا. اور ایک بات بتاؤں، ارے سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے. تو آنسو پیش کر دو گے، راضی ہو جائے گا، مان جائے گا. ایک بات بتاؤں، ارے سب سے باتیں کرتے ہو، کبھی تھوڑا وقت نکال کر اپنے اللہ سے بھی کچھ، ہاں اپنے اللہ سے بھی کچھ، اپنے اللہ سے بھی کچھ سرگوشیوں کا شرف حاصل کر لو. اس معنی میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ بیٹھو، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھو اور اس سے کہو اللہ میری روزی نہیں چل رہی ہے، میری روزی کا معاملہ درست کر دے. میری بیٹی کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، میری بیٹی کے رشتے کا معاملہ کر دے. اللہ پاک میں پریشان ہوں، میری پریشانی دور کر دے. میرا بھائی جیل میں، اسے چھڑا دے. آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا اللہ تو آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. ارے پیر صاحب بلاسپور میں رہ سکتے ہیں، پیر صاحب مالیگاؤں میں رہ سکتے ہیں، پیر صاحب مراد آباد میں رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ صاحب کہاں؟ اللہ صاحب تو شہرت سے زیادہ قریب ہے، ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. ارے وظیفے لینے کے لیے 300 کلومیٹر کا سفر طے کر رہے ہو. آنسوؤں کو پیش کرنے سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں لگانا سیکھو. ہمارا مذہب یہودی اور عیسائیوں کا نہیں ہے کہ راہب کو پکڑ کے لے جائیں گے تو ہی کام بنے گا، ارے فادر کو لے جائیں گے تو ہی کام بنے گا. ہمارے آدر فادر کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں بس اتنا ہے، جہاں بیٹھے ہو وہیں اس کے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے
اپنی بات عرض کرو، وہ سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے اور وہ مسائل کو حل بھی کرتا ہے۔ مجھے کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کر بتائے کس کا مسئلہ ایسا ہے جو اللہ حل نہیں کر سکتا؟ بتاؤ، اگر مسلمان ہو تو مجھے بتاؤ کون سا بڑا مسئلہ ایسا ہے جو میرا اللہ حل نہیں کر سکتا؟ ہے کوئی ایسا مسئلہ؟ ارے مسائل تمہارے لیے مشکل ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اللہ کو مانو، اللہ سے دور ہو گئے ہو میری بہنوں، اور تعویذ گنڈوں کے چکر میں پنڈت اور پجاریوں کے گھر تک جانے والی عورتوں، آبرو کو داؤ پہ لگانے والی عورتوں، میری بہنوں، ارے تمہارا اللہ تو تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ پکار کے دیکھ رابعہ بشری کی طرح، پکار کے دیکھ عائشہ صدیقہ کی طرح، پکار کے دیکھ فاطمہ الزہرا کی طرح، پھر وہ مدد نہ آئے تو پھر خدا سے رشتہ توڑ کر بیٹھے ہو اور ہمارے پاس آ کے کہتے ہو یہ مسئلہ یہ ہم کیا کریں گے؟ تمہارا مسئلہ جتنے اچھے انداز میں تم گڑ گڑا کے اللہ کو پیش کر سکتے ہو، امین القادری نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ جو کانٹا تمہیں چبھا ہے، جتنا درد تمہیں ہے اس کا درد امین القادری کو نہیں ہے۔ میرا سر کا درد جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ محبت اپنی جگہ، تعلق اپنی جگہ، لیکن میرا درد میں ڈاکٹر کو جتنے اچھے انداز سے بتا پاؤں گا میری بیوی نہیں بتا پائے گی، میرا بیٹا بھی نہیں بتا پائے گا۔ ارے جب دنیا کے ڈاکٹر کے پاس اپنے دکھ کو بتانے کے لیے خود جاتے ہو تو اللہ جو طبیب حقیقی ہے، اپنے دکھوں کو بتانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ اگر تمہارا مسئلہ حل نہ ہو تو تمہارا جوتا میرا سر ہے، اتنی بڑی بات کہہ جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، گڑ گڑاؤ۔ کب گڑ گڑاؤ؟ جب سب سو چکے ہوں، نمازی سو جائیں، حاجی سو جائیں، غازی سو جائیں، امام صاحب سو جائیں، سید صاحب سب سو جائیں، تو تم اٹھو، وضو کرو۔ رات کے آخری پہر میں جب سب سناٹا ہو اور 2 رکعت نفل پڑھ کے پہلے توبہ کرو اپنے گناہوں سے، اس کو مناؤ، اور جس لہجے میں چاہو، اردو، ہندی، مراٹھی، عربی، اس کے یہاں سب سنا جاتا ہے۔ ارے جب وہ خاموشی سے سب زبان کو اس نے پیدا کیا، بولو اللہ سے دور ہو کہ نہیں؟ اللہ سے دور ہو، بہت دور، بہت دور ہو گئے اللہ سے بہت دور ہو گئے۔ پلٹو۔ اور ایک بات بتاؤں، ہم سے کوئی اتنا پیار نہیں کرتا میرے بھائی جتنا اللہ کرتا ہے۔ ہماری ماں بھی پیار نہیں کرتی۔ ماں اگر ہمارا عیب دیکھتی ہے تو ہمارے ابا سے کہتی ہے کہ بچہ بگڑ گیا، ہمارے بڑے بھائی کو کہتی ہے کہ تیرا چھوٹا بھائی بگڑ گیا، لیکن اللہ ہمارے کتنے عیب دیکھ رہا ہے، کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ بھائیو، یہ عیب ہی تو چھپانے کی برکت ہے کہ تم عزت سے یہاں بیٹھے ہو اور ہم عزت سے یہاں بیٹھے۔ اگر وہ عیب نہ چھپاتا تو نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل تھا، نہ تم وہاں بیٹھنے کے قابل۔ اس کی محبت کا احساس کرو نا۔ ہم ماں باپ کی نافرمانی کریں تو ماں باپ کہتے نکل میرے گھر سے، لیکن اس کی روز نافرمانی ہزاروں بار کر رہے، نہ اس نے ہمارا کھانا بند کیا ہے، نہ پانی بند کیا ہے، نہ عزت دینا بند کیا ہے۔ اللہ کے بندو تم سب بنے ہو، اللہ کے بندے کب بنو گے؟ تم کب بنو گے اس کے بندے؟ کب بنو گے اس کے بندے؟ کب تم اس کی محبت کو سمجھو گے؟ وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے میرے بھائی۔ اس کی محبت بتاؤں تمہیں کیسی محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بعض انبیاء سے بھی عیب چھپا لیتا ہے، وہ اپنے بعض نبیوں کو بھی اپنے بندوں کے عیب نہیں بتاتا۔ ایک روایت میں نے پڑھی، امام غزالی کی لکھی ہوئی، اس کو پیش کر رہا ہوں، پھر میں بات اختتام کو پہنچاتا ہوں۔ ایک بندہ تھا میری طرح مجرم، پاپی، گنہگار۔ یاد رکھنا، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ کے کبھی اپنے آپ کو نیک مت سمجھنا، داڑھی رکھ کے بھی کبھی، جو نیک اپنے آپ کو سمجھے اس سے بڑا پاپی کوئی نہیں۔ اس کا خیال کرنا، ہمیشہ اپنے آپ کو پوری مخلوق میں سب سے زیادہ گنہگار سمجھا کرو۔
یہ عاجزی آپ کے پاس، اور ہم تو ہیں گنہگار، نیک لوگوں کو گنہگار سمجھنے کا حکم ہے، ہم تو ہیں گنہگار۔ 40 سال تک اس نے اللہ کا کبھی نام بھی نہیں لیا، ہماری طرح ہمارے بھی کئی ہفتے گزر جاتے ہیں اللہ کا نام کبھی نہیں لیتے، 3 گھنٹہ فلم دیکھتے ہیں اللہ کا نام نہیں لیتے، دور ہے اللہ سے، بہت دور ہے۔ 40 سال تک اللہ کا نام نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی پہ بارش بند کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ساری پبلک آئی اللہ کے پیغمبر کے پاس، موسیٰ بارش بند ہو گئی، کھیت سوکھ گئے، دریا نالے ندی سب سوکھ گئے، چلو نا دعا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعلان کرو کل جائیں گے دعا کریں گے، شہر کے کنارے پہ جا کے گڑ گڑائیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ 70,000 پبلک جمع ہو گئی، پانی کی ضرورت سب کو تھی، شہر کے کنارے پہ پہنچے، اللہ کے کلیم نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ بارش برسا دے، باران رحمت کا نزول کر دے۔ اللہ نے کہا تیری دعا قبول ہے میرے پیارے، کر دوں گا، لیکن آج نہیں۔ کیوں ابھی نہیں؟ کیوں؟ کلیم تے کیوں کہہ دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ 70,000 کے اس مجمع میں ایک بندہ ہے جس سے میں ناراض ہوں، اسی کی وجہ سے بارش روک دی ہے، اس کو باہر کرو۔ وہ باہر نکلے گا تو بارش کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، ناراض ہوں اس سے۔ کہتے ہیں ناراض بھی تو اپنوں ہی سے ہوا جاتا ہے، جو اپنے ہوتے ہیں ناراضگیاں انہی سے ہوتی ہیں، شکوے انہی سے ہوتے ہیں نا۔ جو دشمن ہو اگر اپنے بیٹے کی شادی میں نہ آئے تو ہمیں کچھ ہوتا ہے نہیں، لیکن جو چہیتا نہ آئے، 1000 لوگ آئے ایک نہ آئے کہتے تو نہیں آیا، 1000 آئے اس کی خوشی نہیں، لیکن جو محبوب ہے اس کے نہ آنے کا غم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ غموں سے پاک ہے، اللہ ہر نفع نقصان سے پاک ہے، لیکن کچھ باتیں ملانے کو نہیں صرف سمجھانے کو کی جاتی ہے۔ ارشاد ہوا اس سے ناراض ہے موسیٰ، 40 سال تک میرا نام تک نہیں لیا اس نے، نافرمانی کرتا رہا، ناراض ہے، نکالا اس کو، بھگا اس کو یہاں سے۔ اللہ 70,000 کا مجمع ہے، میں نہیں پہچانتا اس کو، وہ کون پاپی ہے۔ ارشاد ہوا تم آواز لگاؤ، آواز ہم پہنچا دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے وہ شخص 40 سال تک تو نے اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ تجھ سے ناراض ہے، تیری وجہ سے بارش روک دی ہے، نکل جا یہاں سے، تیری وجہ سے پوری قوم پریشان ہے۔ آدمی اپنے آپ کو خود جانتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں اتنے بڑے مجمع میں جو ماں سے لڑ کے آیا باہر نکلے، سب شانت تو بیٹھیں گے، جو لڑا ہے اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے سے کہا جا رہا ہے۔ مجرم خود اپنے آپ کو جانتا ہے۔ ایسا ہی کچھ لوگ شراب پیتے ہیں، شراب پہ تقریر کرو تو ان کو لگتا ہے مولانا کان بھر کے تو نہیں لائے گئے، نہیں عنوان تھا لیکن لگ گئی جہاں لگنی تھی۔ ایسا ہی ہوا، ارشاد ہوتا ہے 40 سال تک میرے اللہ کا نام نہیں لیا، نکل جا باہر، تیری وجہ سے پوری قوم پریشان ہے۔ وہ ہوشیار تھا، مسلمان تھا، گنہگار تھا، غدار نہیں تھا، اللہ پر یقین تھا، ادھر ادھر دیکھا، سمجھ گیا اب میری شامت ہے۔ 70,000 کا مجمع، نبی کا اعلان، خدا کا حکم، میری وجہ سے بارش رکی، نکلوں گا تو کیا کریں گے؟ مار ڈالیں گے۔ کیا کیا؟ اللہ اللہ ہے، چادر اٹھائی، سر پہ ڈالا، منہ چھپایا اور چھپا کے کہتا ہے مولا احساس ہو گیا تو مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے، میں تو تجھے بھولا لیکن تو نے مجھے نہیں بھولا۔ ارے ناراض ہوا، یاد تو رکھا نا، یہ ناراضگی بھی یاد ہی تو رکھنے کی علامت ہے، تو مجھے بھولا نہیں۔ اور مولا مجھے آج احساس ہے میں پاپی ہوں، میں نکلوں گا میں رسوا ہو جاؤں گا، میرے رسوا کر کے کیا تیرا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو تو فائدے سے پاک ہے، میرے رسوا کرنے میں تجھے کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، تو تو فائدے سے پاک ہے، اور مجھے معاف کرنے میں تیرا کوئی نقصان ہے؟ نہیں، تو نقصان سے پاک ہے، معاف کر دے آج۔ اگر معاف کر دیا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھاؤں گا، معاف کر دے۔ سچے دل سے کہا منہ چھپا کر، شرمندگی کے بس 2 موتی نکلے آنسوؤں کی شکل، 2 موتی آنسوؤں کی شکل میں نکلے، اور جب آنسوؤں کی شکل میں موتی نکلے کالی کالی گھٹائیں چھا گئی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلی اور ایسا برسا کہ جل تھل کر۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہم سے تو کہا تھا
جب تک وہ نکلے گا نہیں برسائیں گے نہیں. کیوں برسایا؟ کیسے برسایا؟ محبوب تھے نا، کلیم تھے، بول پڑے. ارشاد ہوا موسیٰ جس کی وجہ سے روکا تھا اسی کے صدقے میں برسا دیا، اسی کے صدقے میں برسا دیا. عرض کی مردود ایک لمحے میں محبوب ہو گیا. کیسے؟ کہ توبہ کر لی، 2 آنسو پیش کر دی، ہم راضی ہو گئے. اس نے کہا کہ ایک لمحہ ایک بھی اب آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلیں گے، راضی ہو جا. راضی ہو گئے، معاف کر دیا، اسی کے صدقے میں برسا دیا. اب بڑی بات، اس سے بڑی، معاف تو ہو گیا. موسیٰ نے کہا علیہ السلام ذرا بتانا وہ کون بندہ ہے. توجہ، کیا پیار کرتا ہے، کیا پیار کرتا ہے. توجہ کریں، توجہ کریں، کیا پیار کرتا ہے. عرض کی مولا بتانا وہ کون ہے جس کی وجہ سے برسایا، توبہ قبول کی. جواب آیا نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا. کیوں؟ ارے جب پاپی تھا میں اس سے ناراض تھا، وہ پاپی تھا میں اس سے ناراض تھا، تب میں نے اس کے عیب پہ پردے ڈالے. اب تو توبہ کر کے محبوب بن گیا ہے، اب اس کو بتا کر کے رسوا کیسے کر دوں. جب امت موسیٰ سے اتنا پیار کرتا ہے تو جانے موسیٰ محبوب کی امت سے کتنا پیار کرتا ہوگا. اس کا پیار محسوس کرو نا. آؤ اس کے گھر، سب کے گھر جاتے ہو نا، اس کے گھر بھی آؤ نا. سب کے پاس تحفے دیتے ہو نا، اس کو بھی تحفے دو نا. اس کو تحفہ دینے کا طریقہ تو بتایا، آنسو پیش کرو. 50 روپے کسی غریب کو دے دو. اللہ میں تجھے تو کچھ نہیں دیتا، یہ تیرے نام پہ کسی غریب کو دے رہا ہوں. کسی کو کھانا کھلا دو تیرے نام پہ، کسی کو کپڑے پہنا رہا ہوں، کسی کو راشن بھر دو. کھا کے جو سکون نہیں ملتا وہ کھلا کے نہ ملے تو پھر کہیں. ایک دن کسی نے مولا علی سے کہا علی اللہ نے یہ ہاتھوں میں جوڑ پیدا کیے، جوڑ، اگر یہ جوڑ پیدا نہیں ہوتے تو اس طرح لقمہ نہیں جاتا نا. تو مولا علی کہتے اگر جوڑ نہیں ہوتا تو علی کو زیادہ مزہ آتا. یہ جوڑ ہے تو بھی مزہ ہے، لیکن نہیں ہوتا تو بھی زیادہ مزہ آتا. کہا وہ کیوں؟ کہا جوڑ ہے تو لقمہ یوں آتا ہے، نہیں ہوتا تو یوں جاتا ہے، اور یوں آنے کے بعد بدبو بنتا ہے، اور یوں جانے کے بعد جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے. غوث پاک کہتے میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کھانا کھلانے سے بڑی مجھے کوئی نیکی نظر نہیں آئی. اسی لیے دیکھ لو غوث پاک کے یہاں بھی لنگر، غریب نواز کے یہاں بھی لنگر، صابر پاک کے یہاں بھی لنگر، بابا فرید کے یہاں بھی لنگر، وارث پاک کے یہاں بھی لنگر. یہ اللہ والے کھانے والے نہیں تھے، کھلانے والے تھے. جب تک کھلاتا تھا مسلمان اس وقت تک بہاریں تھی. جب سے کھانا شروع کیا اب تو مسجد کا چندہ بھی کھا لے رہے ہیں، اب تو مدرسوں کا چندہ بھی کھا لے رہے ہیں، اب تو حج کے ٹور شروع کر کے حج کا پیسہ بھی اتنا کھا رہا ہے مسلمان، سود بھی کھا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں. اس لیے برباد ہے. ہنسنے کی بات نہیں، توبہ کریں. بات ختم کروں، استغفر اللہ، بات ختم کروں. یزید کے بارے میں جس لڑکی کے ساتھ اس کا چکر تھا، یہی بات چل رہی، بات دوسری نکل آ گئی، بات ختم کر رہے ہیں. تو اس لڑکی نے سرجون سے کہا کہ میں اس کو کام تمام کر دوں گا. یزید کو اس نے ورگلایا کہ جنگل جائیں گے اور خوب عیش کریں گے. یزید گھوڑا لے کے اکیلا جنگل میں آ گیا، اس کے پیچھے بیٹھ گئی وہ لڑکی، اور اتنا زور سے اس نے گھوڑا دوڑایا پورے جنگل میں، یزید ہانپ گیا. اور جب بہت ہانپ گیا اور پانی پانی چلایا تو مشکیزہ گھوڑے پہ لٹک رہا تھا، اس نے لات مار کے یزید کو گرایا. اور جب یزید پانی کے لیے پانی پانی چلا رہا تھا تو اس کے سینے پہ وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور خنجر نکالا. کہا تو میرے ساتھ شادی کرے گا بدبخت؟ جو اپنے نبی کے نواسے کا نہ ہوا وہ میرا عیسائی کا کیا وفادار ہو سکتا؟ یہ ظلم کی، ظالم کی موت ہے، یہ ظالم کی. ظلم سے توبہ کرو. امام حسین ظلم کے خاتمے کی شخصیت کا نام ہے، ظلم کے خلاف کھڑی ہونے والی ہستی. اور جب اس کو کاٹا، کاٹنے کے بعد سرجون کے ساتھ جو غائب ہوئی، اس کے بعد نہ سرجون کا پتہ چلا نہ اس لڑکی کا پتہ چلا. یزید کو لوگوں نے ڈھونڈا، نہیں ملا، کہیں تک ڈھونڈا نہیں ملا. بالآخر کئی دنوں کے بعد